learn English with my favorite motivational speaker, Muniba Mazari. آج کے اس لیسن میں ہم منیبا مزاری کے ساتھ انگلش سیکھنے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کی سب سے فیمس اور ہماری زیادہ تر اسٹوڈنٹس کی فیورٹ موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں منیبا مزاری اپنی لائف سٹوری شیئر کرتی ہیں کہ کیسے اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور پھر کس طرح اس حادثے نے منیبا مزاری کی لائف، اس کی زندگی مکمل طور پر چینج کر دی۔ تو اگر آپ واقعی انگلش سیکھنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا ہوگا۔ اور آج کی اس ویڈیو کے 2 پارٹس ہیں۔ پارٹ نمبر 1 میں آپ کو یہ اسپیچ دیکھنا ہوگا ود ہندی اردو ٹرانسلیشن، اور اس کے بعد پارٹ 2 میں اس اسپیچ میں جتنے بھی ایڈوانس ویکیبلری ہیں، الفاظ، جملے، ایڈوانس گرامر اور جو کچھ بھی ہے وہ ہم آپ کو اینڈ میں سکھائیں گے۔ سو گائز، وداؤٹ ویسٹنگ یور پریشیس ٹائم، لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو ورک۔ Whoa, I'm running short of words right now, but I cannot afford this because I have to speak. Thank you so much for all the love, for all the warmth. Thank you for accepting me. Thank you very much. I was 18 years old when I got married. میں 18 سال کی تھی جب میری شادی ہو گئی۔ And this thing I'm sharing for the very first time on an international level. یہ کہانی میں انٹرنیشنل سطح پر پہلی بار شیئر کر رہی ہوں۔ I was 18 years old when I got married. میں 18 سال کی تھی جب میری شادی ہو گئی۔ I belong to a very conservative family, a Baloch family, where میں ایک بہت ہی قدامت پسند خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، بلوچ خاندان، good daughters never say no to their parents. جہاں پر اچھی بیٹی کبھی اپنے والدین کو نہ نہیں کہتی۔ My father wanted me to get married. میرا والد چاہتا تھا کہ میں شادی کر لوں، And all I said was, if that makes you happy, I'll say yes. اور میں نے کہا کہ اگر اس سے آپ خوش ہوتے ہو تو میں ہاں کہوں گی۔ And of course, اور ہاں بالکل، it was never a happy marriage. یہ کبھی بھی ایک خوشگوار شادی نہیں تھی۔ Just about after 2 years of getting married, شادی کے تقریباً 2 سال بعد، about 9 years ago, تقریباً 9 سال پہلے، I met a car accident. میں نے گاڑی میں ایکسیڈنٹ کیا۔ Somehow my husband fell asleep کسی طرح میرا شوہر سو گیا and the car fell in the ditch. اور گاڑی ایک گڑھے میں گر گئی۔ He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. وہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکل گیا، اپنی زندگی بچا لی، میں اس کے لیے خوش ہوں۔ But I stayed inside the car لیکن میں گاڑی کے اندر رہی and I sustained a lot of injuries. The اور مجھے بہت سارے چوٹ لگے۔ list is a bit long. اس کا لسٹ تھوڑا لمبا ہے، Don't get scared. ڈریے مت، I'm perfectly fine now. میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ Radius ulna of my right arm were fractured. میرے دائیں ہاتھ کی لمبی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، The wrist was fractured. میری کلائی ٹوٹ گئی تھی، Shoulder bone and collarbone were fractured. میرے کندھے کی ہڈی اور کالر ہڈی ٹوٹ گئی تھی، My whole rib cage got fractured. میری ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، And because of the rib cage injury, اور پسلیوں کی چوٹ کی وجہ سے lungs and liver were badly injured. میرے پھیپھڑے اور میرا جگر بری طرح سے زخمی تھا۔ I couldn't breathe. میں سانس نہیں لے سکتی تھی، I lost urinary bowel control. اور میں یورینل بال پر قابو پانا کھو گئی۔ That's why I have to wear the bag wherever I go. اسی لیے مجھے بیگ پہننا پڑتا ہے جہاں پر بھی میں جاتی ہوں۔ But that injury that changed me and my life completely. لیکن وہ زخم، وہ چوٹ جس نے مجھے اور میری زندگی کو مکمل طور پر بدلا۔ 3 vertebrae of my backbone were completely crushed. میری ریڑھ کی ہڈی کے 3 جوڑ مکمل طور پر چکنا چور ہو گئے، And I got paralyzed for the rest of my life. اور میں ساری زندگی کے لیے مفلوج ہو گئی۔ So this accident took place in a far-flung area تو یہ حادثہ ایک بہت دور دراز علاقے میں پیش آیا،
in the outskirts of a very small province, Balochistan, ایک بہت ہی چھوٹے صوبے بلوچستان کے اطراف میں، where there was no first aid, جہاں پر کوئی بھی پہلے طبی امداد موجود نہیں تھی، no hospital, no ambulance. کوئی ہسپتال، کوئی ایمبولینس نہیں تھا۔ I was in the middle of nowhere in that toppled car. میں ایک سنسان، ایک بیابان علاقے میں اس گری ہوئی گاڑی میں تھی۔ Many people came to rescue. بہت سے لوگ مجھے بچانے آئے، They gave me CPR. انہوں نے مجھے CPR دیا، They dragged me out of the car. انہوں نے مجھے گاڑی سے باہر کھینچا، And while they were dragging me out, اور جب وہ مجھے باہر کھینچ رہے تھے، I got the complete transection of my spinal cord. میرا اسپائنل کارڈ مکمل طور پر ٹوٹ گیا، بیکار ہو گیا۔ And now there was this debate going on. اور اب وہاں پر ایک بحث چل رہی تھی Should we keep it here? She's going to die. کہ کیا ہمیں اس لڑکی کو یہیں پر رکھنا چاہیے، وہ مر رہی ہے، Where should we go? There is no ambulance. ہمیں کہاں جانا چاہیے، یہاں پر تو کوئی ایمبولینس نہیں۔ There was this four-wheeler jeep standing in the corner of the street. They said, گلی کے کونے میں ایک 4 پہیوں والا جیپ کھڑا ہے، انہوں نے کہا، put her in the back of the jeep اس لڑکی کو جیپ میں پیچھے ڈال لو and take her to the hospital, اور اسے ہسپتال لے چلو، which is 3 hours away from this place. جو یہاں سے 3 گھنٹے دور ہے۔ And I still remember that bumpy ride. مجھے اب بھی وہ جھٹکے دار سواری یاد ہے، I was all broken. میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ They threw me at the back of the jeep انہوں نے مجھے جیپ میں ڈالا، and they rushed me to the hospital. انہوں نے مجھے ہسپتال لایا۔ That is where I realized that my half body was fractured وہاں پر مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرا آدھا جسم ٹوٹ چکا ہے and half was paralyzed. اور آدھا جسم مفلوج تھا۔ I finally ended up in a hospital where I stayed for 2.5 months. آخر کار میں ایک ہسپتال میں رہی جہاں پر میں نے 2.5 ماہ گزارے۔ I underwent multiple surgeries. میرے کئی سارے آپریشن کیے گئے۔ Doctors have put a lot of titanium in my arm. ڈاکٹروں نے میرے ہاتھ میں کئی سارے ٹائٹینیم لگائے تھے۔ There's a lot of titanium at my back to fix my back. میرے کمر میں بھی بہت سارے ٹائٹینیم لگے تھے۔ My back. That's why people in Pakistan call me the Iron Lady of Pakistan. اور اسی لیے پاکستان کے لوگ مجھے پاکستان کی آئرن لڑکی پکارتی ہیں۔ Sometimes I wonder how easy it is for me to describe all this all over again. کبھی کبھار تو میں سوچتی ہوں کہ یہ سب کچھ بار بار بیان کرنا میرے لیے کتنا آسان ہے۔ Again. And somebody has rightly said that when you share your story کسی نے سچ کہا ہے کہ جب آپ اپنی کہانی شیئر کرتے ہو and it doesn't make you cry, اور وہ آپ کو رلا نہ دیں، that means you have healed. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہو۔ Those 2.5 months in the hospital were dreadful. وہ 2.5 مہینے ہسپتال میں بہت برے تھے۔ I will not make up stories just to inspire you. میں آپ کو جھوٹی کہانی بنا کر متاثر نہیں کروں گی۔ I was at the verge of despair. میں بہت مایوس تھی۔ One day doctor came to me ایک دن ڈاکٹر میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا، and he said, well, I heard that you wanted to be an artist, میں نے سنا ہے کہ آپ ایک آرٹسٹ بننا چاہتی تھی، but you ended up being a housewife. لیکن آپ ایک ہاؤس وائف بن گئی۔ I have a bad news for you. میرے پاس تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ You won't be able to paint again آپ دوبارہ پینٹ کرنے کی قابل نہیں ہوگی، because your wrist and your arm are so deformed, you won't be able to hold a pen again. کیونکہ آپ کا ہاتھ اور کلائی اتنی موڑ گئی ہے کہ آپ قلم اٹھا نہیں سکو گی۔ And I stayed quiet. اور میں خاموش رہی۔ Next day, doctor came to me and said, اگلے دن ڈاکٹر میرے پاس آیا اور کہا، your spine injury is so bad, تمہاری سپائن کا چوٹ اتنا برا ہے you won't be able to walk again. کہ آپ دوبارہ چل نہیں سکو گی۔ I took a deep breath میں نے ایک گہری سانس لی
And I said, it's all right. میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے۔ The very next day, doctor came to me and said, اگلے دن ڈاکٹر میرے پاس آیا اور کہا because of your spine injury and آپ کی اسپائن کی چوٹ کی وجہ سے the fixation that you have in your back, اور آپ کی کمر میں جو چیزیں لگی ہیں، you won't be able to give birth to a child again. آپ کبھی دوبارہ ماں نہیں بن پاؤ گی۔ That day, I was devastated. اور اسی دن میں ٹوٹ گئی تھی۔ I still remember, مجھے اب بھی یاد ہے، I asked my mother, میں نے اپنے ماں سے پوچھا، why me? میں ہی کیوں؟ And that is where I started to question my existence. اور اس وقت میں نے یہ سوال کرنا شروع کی Why am I even alive? کہ میں آخر زندہ کیوں ہوں؟ What's the point of living? جینے کا مقصد کیا ہے؟ I cannot walk, I cannot paint, fine. میں چل نہیں سکتی، میں پینٹ نہیں کر سکتی، چلو ٹھیک ہے۔ I cannot be a mother. میں ایک ماں بھی نہیں بن سکتی۔ And we have this thing in our heads being women that we are incomplete without having children. ایک عورت ہوتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم بچوں کے بغیر نامکمل ہیں۔ I am going to be an incomplete woman for the rest of my life. What's the point? میں ساری زندگی ایک نامکمل عورت رہوں گی۔ People are scared. They think I will get divorced. لوگ ڈرے ہوئے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے طلاق ملے گا۔ نمبر 1، افورڈ۔ افورڈ کے معنی ہے جب کوئی چیز آپ کے بس میں ہو یا نہ ہو، مطلب کسی چیز کو برداشت کرنا۔ فار ایگزامپل اگر آپ کہو کہ میں اس فلاں چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فلاں چیز آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ اسے خرید سکو۔ جیسے کہ فار ایگزامپل آئی کینٹ افورڈ ٹو ہیو این آئی فون، اس کا مطلب ہے کہ آئی فون خریدنا میری بس کی بات نہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آئی فون خریدوں۔ آئی فون خریدنا میں برداشت نہیں کر سکتا، مطلب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ I can't afford to have an iPhone. دوسرا ایگزامپل، my father can't afford the fee. اس کے معنی ہے کہ یہ جو فیس ہے یہ میرے والد صاحب کے بس میں نہیں ہے، وہ اتنا فیس نہیں دے سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ یا پھر my father can't afford the fee of this course، جس کے معنی ہے کہ میرا والد صاحب اس کورس کا جو فیس ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، یہ میرے والد صاحب کے بس میں نہیں ہے، وہ اتنا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ کنزرویٹو، کنزرویٹو کے معنی ہے جدید خیالات کے مخالف ہونا۔ فار ایگزامپل اگر آپ کہو کہ میں ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں جو کہ بہت کنزرویٹو ہے، میں ایک کنزرویٹو فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، تو اس کے معنی ہے کہ آپ کی فیملی میں جو لوگ ہیں، ماں باپ بہن بھائی، وہ جدید خیالات کے بہت مخالف ہیں۔ جیسا کہ منیبا مزاری نے اسپیچ میں کہا I belong to a very conservative family، جس کے معنی ہے کہ میں ایک کنزرویٹو فیملی، ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتی ہوں جو کہ جدید خیالاتوں کے بہت مخالف ہیں۔ My father wanted me to get married، اس کے معنی ہے کہ میرا والد صاحب، میرا باپ چاہتا تھا کہ میں شادی کر لوں، میرا والد صاحب چاہتا تھا کہ میں شادی کر لوں۔ لیکن اگر آپ ایسا بولتے ہو my father wants me to get married، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا والد صاحب، میرا باپ چاہتا ہے کہ میں شادی کر لوں ابھی۔ my father wanted me to get married، میرا والد صاحب چاہتا تھا کہ میں شادی کر لوں۔ my father wants me to get married، میرا والد صاحب اب چاہتا ہے کہ میں شادی کر لوں۔ انجریز، انجری کے معنی ہے چوٹ لگنا، زخم لگنا۔ فار ایگزامپل I have a lot of injuries، جس کے معنی ہے کہ مجھے بہت چوٹ لگی ہے، میں بہت زخمی ہوں۔ I have a lot of injuries، a lot of کے معنی ہے بہت زیادہ، a lot of injuries بہت زیادہ زخم، بہت زیادہ چوٹ۔ دوسرا ایگزامپل he is injured very badly، جس کے معنی ہے کہ وہ بہت بری طرح سے زخمی ہے۔ he is injured very badly۔ اور اگر آپ کہنا چاہتے ہو کہ اس نے ایکسیڈنٹ کیا، he met an accident، he met an accident مطلب اس نے ایکسیڈنٹ کیا۔ I made an accident yesterday، میں نے کل ایکسیڈنٹ کیا۔ Don't get scared،
اس کے معنی ہے کہ ڈریے مت ڈرو. ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ. آئی ایم اسکیئرڈ. میں ڈرا ہوا ہوں، میں ڈر گیا ہوں. آئی ایم اسکیئرڈ. وائی آر یو اسکیئرڈ آف می. تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ وائی آر یو اسکیئرڈ آف می. ہی از اسکیئرڈ آف می. وہ مجھ سے ڈرتا ہے. ہی از اسکیئرڈ آف می کے معنی ہے کہ وہ مجھ سے ڈرتا ہے. فریکچر. فریکچر کے معنی ہے ٹوٹنا، ہاتھ کا ٹوٹنا، انگلی کا ٹوٹنا یا کسی اور ہڈی کا ٹوٹنا. فار ایگزامپل مائی آرم گاٹ فریکچرڈ، جس کے معنی ہے کہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا. مائی فنگر گاٹ فریکچرڈ، میری انگلی ٹوٹ گئی. مائی لیگ گاٹ فریکچرڈ، میرا پاؤں ٹوٹ گیا. مائی لیگ گاٹ فریکچرڈ. مائی ریسٹ گاٹ فریکچرڈ، میری کلائی ٹوٹ گئی. مائی ریسٹ گاٹ فریکچرڈ. شولڈر بون اینڈ کالر بون. شولڈر کندھے کو کہتے ہیں، تو یہاں پر جو ہڈی ہے اس کو کہا جاتا ہے شولڈر بون. لیکن آپ یہاں پر ہاتھ رکھو اور یہاں پر آپ کی جو ہڈی ہے اس کو کہا جاتا ہے کالر بون. کالر کے ساتھ جو ہڈی ہے اس کو کہا جاتا ہے کالر بون. یہاں پر جو ہڈی ہے. ریب کیج. RIB ریب. ریب کے معنی ہے پسلیاں، یعنی جو ہڈیاں وغیرہ یہاں پر ہے نا اس کو کہا جاتا ہے ریب. لیکن اس سارے کو مطلب یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے، اس سارے پنجرے کو کہا جاتا ہے ریب کیج. فار ایگزامپل her rib cage got fractured in a car accident، جس کے معنی ہے کہ اس کا جو ریب کیج ہے، پسلیوں کا جو پنجرہ ہے، وہ ٹوٹ گیا کار ایکسیڈنٹ میں. her rib cage got fractured in a car accident. lungs and liver. lungs کہا جاتا ہے پھیپھڑوں کو اور لیور کہا جاتا ہے جگر کو. فار ایگزامپل her lungs and liver were badly injured in that car accident، جس کے معنی ہے کہ اس گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں منیبہ مزاری کا جو لیور ہے مطلب جو جگر ہے اور جو لنگس ہے پھیپھڑے وہ بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے، بری طرح سے زخمی ہوئے تھے. her lungs and liver، اس کا جگر اور اس کے پھیپھڑے were badly injured، بہت بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے in that car accident، اس گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں. he lost his urinal ball control. اس کے معنی ہے کہ اس شخص نے یورینل بال کا جو کنٹرول ہے، جو قابو ہے، وہ اس نے کھو دیا. in simple words، آسان لفظوں میں گاڑی کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اب وہ اپنے پیشاب کو کنٹرول نہیں کر سکتا. I'm really sorry but I have to make you understand. اس سینٹنس کا یہی مطلب ہے کہ اب وہ اس پر قابو نہیں پا سکتا، تو اس لیے وہ بیگ پہنتا ہے جہاں پر بھی وہ جاتا ہے. پیرالائزڈ. پیرالائزڈ کے معنی ہے مفلوج ہونا، مطلب فالج جس پر اٹیک کرے. فار ایگزامپل he got paralyzed for the rest of his life، جس کے معنی ہے کہ وہ ساری زندگی کے لیے پیرالائزڈ ہو گیا، مفلوج ہو گیا. he got paralyzed for the rest of his life. for the rest of his life کے معنی ہے کہ ساری زندگی کے لیے. far flung. far flung کے معنی ہے دور دراز، بہت زیادہ دور. for example the accident took place in a far flung area of Peshawar، جس کے معنی ہے کہ پشاور کے ایک دور دراز علاقے میں ایکسیڈنٹ ہوا، یہ واقعہ پیش آیا. the accident took place in a far flung area of Peshawar. rescue. rescue کے معنی ہے بچانا، کسی کو بچانا، کسی کا جان بچانا. for example no one came to rescue us، اس کے معنی ہے کہ کوئی بھی ہمیں بچانے نہیں آیا. no one came to rescue us. drag. drag کے معنی ہے کھینچنا، کسی چیز کو ایسا کھینچنا. for example don't drag the table، جس کے معنی ہے کہ ٹیبل کو مت کھینچو. don't drag the table. دوسرا ایگزامپل we dragged the child out of the car، جس کے معنی ہے کہ ہم نے بچے کو، ایک چھوٹے سے بچے کو گاڑی سے باہر کھینچا. we dragged the child out of the car، ہم نے چھوٹے بچے کو گاڑی سے باہر کھینچا. realize. realize کے معنی ہے سمجھنا، کوئی چیز معلوم ہونا. for example now I realized my mistake، اب مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا، اب میں نے اپنی غلطیوں کو سمجھا، یا اب مجھے اپنی غلطیاں معلوم ہو گئی.
I realized my mistakes now. अगर आप ऐसा कहो I realized my mistake now, ये भी ठीक है. अगर आप ऐसा कहो Now I realized my mistake, तो ये भी ठीक है. To stay. To stay के मानी है कहीं पर stay करना, रुकना, आराम करना. For example, our car broke down, so we stayed at a hotel for about 5 hours. जिसके मानी है कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, तो इसी वजह से हमने एक होटल में स्टे किया, आराम किया तकरीबन 5 घंटे के लिए. मतलब तकरीबन 5 घंटे तक हम एक होटल में रहे क्योंकि हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी. Our car broke down, so we stayed at a hotel for about 5 hours. Heal के माने है ठीक हो जाना, ज़ख्म भरना या ज़ख्म का ठीक होना. For example, how are your wounds now? जिसके माने है कि आपके ज़ख्म अब कैसे हैं. How are your wounds now? My wounds are healed now. मेरे ज़ख्म अब भर गए हैं, मतलब मेरे ज़ख्म अब ठीक है. Thank you so much guys for giving us your precious time. आपका कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे पक्का यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने आज भी इससे ज़रूर कुछ नए सीखा होगा. अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो फिर you can and should subscribe to the Frank Trainer Ali and please give us a big thumbs up क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है. और अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हो, कोई सलाह मशवरा देना चाहते हो या अगर आप चाहते हो कि हम आपके फेवरेट स्पीकर के स्पीच को भी इस तरह हिंदी उर्दू में ट्रांसलेट करें तो फिर फील फ्री कमेंट सेक्शन में आप हमें बिल्कुल बता सकते हो क्योंकि ये आपका अपना चैनल है. See you inshallah next time with another video. Until take care and goodbye.